ایسا تھا میرا قائد اعظم اور سفارش۔ ایک دفعہ قائد اعظم کے ایک دوست نے لکھا کہ حیدرآباد کے ریزیڈنٹ جنرل سے ان کی سفارش کر دیں کہ ان کو دوبارہ ملازمت پر بحال کر دیا جائے۔ قائد اعظم نے اسے جواب دیا کہ انگریز حکام سے سفارش کرنا میرے اصولوں کے خلاف ہے، میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا اور نہ اب کروں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں ان پر کیسی بے دھڑک نکتہ چینی کرتا ہوں۔ اگر میں کسی دوسرے کے لیے کسی انگریز عہدیدار سے سفارش تو کیا فرمائش بھی کر دوں تو بڑی خوشی سے پوری کر دے گا، مگر اگلے دن جب میں اسمبلی میں اس کے کام پر یا محکمہ پر تنقید کرنے کھڑا ہوں گا اور وہ مجھے دیکھ کر طنزیہ مسکرائے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر میں بے لاگ اور بے باک تقریر کر سکوں گا؟ ایسا تھا میرا قائد۔ ذہانت۔ قائد اعظم کو تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد ایک بار کریکٹر سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑی اور یہ سرٹیفکیٹ صرف چیف جسٹس کا ہی ہونا چاہیے تھا۔ قائد اعظم اس سے واقف نہ تھے اور اپنے کام کے لیے کسی سے سفارش کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک دن پہلے سے لکھا ہوا کریکٹر سرٹیفکیٹ جیب میں رکھ کر چیف جسٹس کے پاس پہنچ گئے اور اس سے اچانک سوال کیا، جناب چیف جسٹس صاحب، میں آپ کو کس قسم کا انسان نظر آتا ہوں؟ چیف جسٹس نے انہیں اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ ان کا صاف ستھرا لباس ایسا تھا کہ کہیں شکن نام تک کو نہ تھی۔ وضع خطا سے چست اور مستعد، وہ اس نوجوان سے بڑا متاثر ہوا اور جواب دیا، انتہائی شریف انسان۔ قائد اعظم نے جیب سے کریکٹر سرٹیفکیٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا اور کہا، جناب والا، جو کچھ آپ اپنی زبان سے فرما رہے ہیں اس پر دستخط کر کے اپنے قلم سے اس کی تصدیق بھی فرما دیں۔ چیف جسٹس بے باک نوجوان کی ذہانت کے آگے بے بس ہو گیا اور خاموشی سے دستخط کر دیے۔ ایسا تھا میرا قائد۔ دیانت۔ قائد اعظم بامبے میں وکالت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے بامبے کے ایک بہت بڑے تاجر کا مقدمہ 15,000 روپے میں لیا، لیکن آپ کی امید کے خلاف مقدمہ جلد ختم ہو گیا۔ آپ نے اپنی ان دنوں کی فیس لے لی اور باقی کی رقم واپس کر دی۔ اس زمانے میں 15,000 روپے کی رقم ایک بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ اس طرح ایک اور مقدمے کے ختم ہونے پر مقررہ فیس سے زیادہ رقم دی گئی کیونکہ آپ مقدمہ جیت چکے تھے، مگر آپ نے اپنی فیس لے کر باقی رقم واپس کر دی۔ دیانتداری قائد اعظم کے ضمیر میں رچی بسی ہوئی تھی، اسی لیے نہ صرف سیاستدان کی حیثیت سے بلکہ ایک عام انسان کی حیثیت سے بھی وہ دیانت کا نشان تھے۔ ایسا تھا میرا قائد۔ قائدانہ صلاحیت۔ قائد اعظم مضبوط قوت ارادی کے مالک ایک عظیم رہنما تھے۔ وہ برطانوی اقتدار کے سامنے ایک چٹان تھے۔ یہی وہ خصوصیت تھی جس کی بنیاد پر ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنی مستقبل کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ قیام پاکستان سے کچھ عرصے قبل ایک بار قائد اعظم علماء اور مشائخ کی دعوت پر صوبہ سرحد تشریف لے گئے، تو واپسی میں علماء کا وفد ادب اور عقیدت سے قائد اعظم کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جب یہ حضرات قائد اعظم کو کار تک پہنچا کر واپس ہوئے تو قائد اعظم کے اس قریبی ساتھی سردار عبدالرب نشتر سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے کار میں قائد اعظم سے کہا، جناب آج میرا دل خوشی سے بے قابو ہوا جا رہا ہے۔ جب قائد اعظم نے وجہ معلوم کی تو انہوں نے بتایا، میں نے دیکھا کہ وہ علماء حضرات جو ہمیں اپنے مقابلے میں دنیا دار اور حقیر سمجھتے ہیں، آج وہ ہمارے پیچھے ادب اور احترام سے سر جھکائے چل رہے ہیں۔ کیا تمہیں اس کی وجہ معلوم ہے؟ قائد اعظم نے پوچھا۔ آپ بتائیے، سردار عبدالرب نشتر نے بولا۔ قائد اعظم نے فرمایا، اس کی وجہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتی کہ ان لوگوں کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ میں ان کے حقوق کسی قیمت پر نہیں بیچ سکتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سب لوگ تمہاری عزت کریں تو اپنے اندر یہی خصوصیت پیدا کرو۔ قائد اعظم بلا شبہ وہ عظیم انسان تھے جنہوں نے مجدار میں پھنسی ہوئی مسلمانوں کی کشتی کو پار لگایا اور آخر اسے منزل مقصود تک پہنچا دیا۔